جب سلطان رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں سے جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو اس وقت کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ دشمن سے لڑائی کے لیے سلطان رعایا کے اموال میں سے جو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ جب بیبرس نے امام ربانی سے اس فتوے پر دستخط کرنے کے لیے کہا تو امام صاحب نے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ آپ امیر بلخ قدار کے غلام ہوا کرتے تھے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ نے آپ پر احسان کیا اور آپ کو بادشاہت عطا کی۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس 1000 غلام ہیں اور غلام کے لباس میں سونے کی ایک بیلٹ شامل ہے، اور آپ کے پاس 200 لونڈیاں ہیں اور ہر لونڈی کے پاس زیورات سے بھرا برتن ہے۔ تو جب آپ یہ سب خرچ کر لیں اور آپ کے غلام سونے کے بجائے اون لپیٹ لیں اور لونڈیاں زیورات کو چھوڑ کر صرف سادہ لباس زیب تن کر لیں تو میں آپ کو رعایا کا مال لینے کا فتویٰ دے دوں گا۔ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان سے کہا کہ یہ علماء آپ کو باطل پر فتوے دے رہے ہیں، آپ کے لیے عوام سے تب تک کچھ لینا جائز نہیں ہے جب تک بیت المال خالی نہ ہو جائے، اور آپ کی عورتیں، آپ کے غلام اور آپ کے امراء اپنے حق سے زائد لیا گیا مال واپس نہ لوٹا دیں، اور بیت المال سے بچنے والے اموال بھی واپس بیت المال میں جمع نہ کرا دیے جائیں۔ تاتاری جب امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیرنے میں مصروف تھے اور اس تاتاری سیلاب کے آگے بند باندھنا لازم ہو گیا تھا، تب بھی اشرافیہ نے عوام سے قربانی مانگی، لیکن چند علماء حق نے انہیں عوام کے بجائے اپنی پرتعیش زندگی کو سب سے پہلے قربان کرنے کا حکم دیا۔ آج معاشی صورتحال تاتاری یلغار سے کم نہیں، عوام مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس چکے ہیں، لیکن میرے وطن کی اشرافیہ میرے ہی کپڑے اتار کر سادگی کا درس دے رہی ہے، ان کے عیاشیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے وطن کے اشرافیہ بیبرس کے غلام و لونڈیوں سے زیادہ مزے میں ہیں۔ ایلیٹ کلاس کا غریب اور معاشی بحران میں پھنسے اس ملک میں عیاشیوں کا اندازہ ان کی گفتگو سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 ہے، کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 25 بلیک اینڈ وائٹ میں کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری قانون کے سامنے برابر ہوں گے، لیکن عملاً ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا یہ سن لیجئے، گنز کلب ہے اسلام آباد میں، یہ 72 ایکڑ پر ہیں اور یہ اشرافیہ کا ہے، اور یہ 72 ایکڑ زمین ان کو مفت دی گئی ہے، قومی زمین۔ اسلام آباد کلب ہے 244 ایکڑ پر مشتمل ہے، 1 روپیہ فی ایکڑ کرائے کے حساب سے ان کو دیے گیا ہے۔ پاکستان گولف فیڈریشن ہے، پاکستان گولف فیڈریشن ہے 150 ایکڑ ہے، 2.5 روپے فی مربع یونٹ کے حساب سے ان کو یہ دیا گیا ہے۔ ہمیں تو دکھ ہوتا ہے، باہر کے لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کر لیں۔ UNDP نے 2 سال پہلے حکومت پاکستان کے ساتھ رپورٹ جمع کی ہے جو کہ ان کے ویب سائٹ پہ دستیاب ہے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ یا ایلیٹ کلاس، پریویلیج کلاس 17.4 ارب ڈالر سالانہ کی مراعات لے رہی ہے، 17 جو 50% آف دا بجٹ آف پاکستان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے پاکستان کو ترقی دینا ہے، اس کی اکانومی کی پیراسیٹک نیچر ختم کرنی ہے، اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور قرضوں اور کشکول سے نجات پانا ہے، تو سب سے پہلے ان اشرافیہ کے طور طریقے بدل لو۔ 17.4 ارب ڈالر اس کو جو آپ اشرافیہ کو دے رہے ہیں وہاں سے اٹھا کے ملک کے غریبوں کے اوپر لگائیں۔ لاہور کے مہنگے اور پوش علاقے اپر مال میں واقع لاہور جم خانہ، یہ شہر کی امیر اور ایلیٹ فیملیز کے لیے ایک ہینگ آؤٹ کرنے کا کلب ہے۔ جس زمین پر لاہور جم خانہ واقع ہے یہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہے، اور مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کا مہینے کا کرایہ بنتا ہے 30 کروڑ روپے، لیکن 1996 میں یہ مہنگی زمین لاہور جم خانہ کو 50 سال کی لیز پر دے دی گئی، اور وہ بھی 417 روپے ماہانہ کرائے پہ، یعنی 30 کروڑ روپے مہینہ کرائے کے بجائے 417 روپے مہینہ کرائے پہ۔ اب 1996 میں لاہور کا انتظام جس کے بھی پاس تھا، اگر یہ زمین اس کے باپ کی ہوتی تو کیا اس طرح ریوڑیوں کے مول لیز پہ دی جاتی؟ پاکستان کا جو طبقہ اپنے آپ کو پریویلیجڈ سمجھتا ہے وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ یہاں سے جب انگریز گئے تو انہیں جاتے ہوئے یہ ملک ٹھیکے پہ دے کے گئے، اور اسی لیے وہ اسے اپنے باپ کا مال سمجھتے ہیں۔ لاہور جم خانہ کی جو لیز ہے وہ مثال ہے ان سبسڈیز کی جو اس ملک کے امیروں کو دی جاتی ہے غریبوں کے لیے منی بجٹ لا کر۔ مجھے چودھری پرویز الہی نے خود بتایا،
خود بتایا میں. انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی پہ گیا ہوا تھا, وہاں پہ میرا حلقے کا بندہ سلامیاں اکٹھیاں کر رہا تھا. میں نے اس کو بلایا کہ اب تک کتنی کر لی ہیں, اسی شادی کے دوران ہی. اس نے کہا 72 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا ابھی تک. 72 کروڑ روپیہ, اور ابھی میٹر جاری ہے, ابھی میں اکٹھی کر رہا ہوں. تھیلے میں اس نے نوٹ ڈالے ہوئے تھے, تھیلا بھرتا تھا, کسی کو پکڑا دیا. مجھے چودھری پرویز لائی نے بھائی کہتے ہیں, میں نے اس سے پوچھا کہ ایک کام مک گیا یا حالی جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی جاری ہے, میں ابھی کلیکٹ کر رہا ہوں. اور اسی بیوروکریٹ کی بیٹی کی شادی, پراٹالی بیٹی کی شادی میں 1 ارب اور 20 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا ہم نے اسلامیہ میں جناب والا. اور اس نے ساتھ یہ کہا کہ زیور اور گاڑیاں اس کے علاوہ ہیں. اور کسی نے اس سے پوچھا, آج بھی وہ گریڈ 21 میں 22 میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, کسی نے پوچھا اس بیوروکریٹ سے؟ کسی نے نہیں پوچھا. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, وہ ہو چکا ہوا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہے, ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. وہ ایک چیتا جو ہے باہر نکل کے وہ ایک بندہ مار دیا, اس نے اس کو زخمی کر دیا. اتنی جرت نہیں ہے, بنامی جو FIR درج کرائی گئی ہے, اس کا نام نہیں لیا گیا کہ کس کا چیتا تھا. غربت و افلاس, مہنگائی, عدم استحکام کی منگولیا یلغار سے عوام ہر روز مر رہے ہیں. اس یلغار سے بچنے کا فقط ایک ہی راہ ہے کہ ہم ان اشرافیہ کے قلعوں کا وہی حال کریں جو تاتاریوں نے بغداد کا کیا تھا.